بہت ساری مائیں بچوں کو اچھی ریز کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ، تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اندلس کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان العمر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے پیسے دو۔ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں، تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں، لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر کرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی، کیسے کرایہ کو پے کروں گی، اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، میرا دل بے قرار ہے۔ یہ بتا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر پیسے کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا۔ چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما، اس کو آزادی عطا فرما، اور ماں بھی رو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ۔ بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا، انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے۔ تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے، یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں، یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا پرزا تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا پرزا اس میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے۔ تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ رہا ہے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں، جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔
انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا۔ تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندو، اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی رحیمیت کا معاملہ کرتی ہے، اس کی مامتا کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔